جب تک آپ دوسرے کی ماں سے محبت نہیں کریں گے آپ اپنی ماں سے سچی محبت نہیں کر رہے ہیں. قیصر شمیم صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے 100 شاعر پیدا کیے اور ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کلام لکھ کے نہیں دیا, لڑکوں سے کہلوائے شعر. سر وہ بات گفتگو تھا, وہ رات میں سنی آپ نے وہ غزل, زبان تو کسی کو معلوم ہی نہیں رہ گئی ہے یہاں. میں نے کہا چچا زبان بڑی خراب ہو گئی یہاں بنگال میں. اچھا پھر چچا غالب بھی نہیں رہ گئے, میر بھی نہیں رہ گئے, داغ بھی نہیں ہے, ہماری بھی تو طبیعت اب ٹھیک نہیں. جو ہندی بیلٹ میں جیسے مدھیہ پردیش کا پورا علاقہ تھا, چھتیس گڑھ جو ہو گیا, یہ سب علاقہ تھا, ان سب علاقوں میں مشاعروں کو پاپولر کرانے والا آدمی ثقلین حیدر تھا. حکیم صاحب تلقین فرماتے ہیں کہ سردی سے ایسے بچا کرو جیسے مشاعرے کا شاعر اچھا شعر کہنے سے اور اردو اکیڈمی والے اچھی کتابیں چھاپنے سے بچتے ہیں. تو یہ حکیم صاحب کا کیا ماجرا ہے, ذرا وہ ہمیں بتائیے. حکیم صاحب روزہ نہیں رکھتے تھے. جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے تو کہتے تھے دیکھیے دنیا سرائے اور ہم ایک مسافر ہیں, مسافر وہ روزہ فرض نہیں. ظاہر ہے یہ رشتوں کا یہ جو تقدس ہے کسی نے سوچا ہوگا, لیکن اسے عملی طور پر برتنا اور شعر بنانا اور تخلیق کا حصہ بنانا اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نبھا جانا اور وہ ایک روایت بھی بن جائے. میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے بعد بہت سے کہنے والے ظاہر ہے آئے دن وہ منظرنامے پر نمودار ہوتے ہیں بلکہ, اور وہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے, وہ یہ بھی ہوتا ہے تو نقالی بھی ہوتی ہے. تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ کی نقالی بھی بہت ہوئی اور ہو رہی ہے, اب بھی ہو رہی ہے. ہمیں اس وقت اچھا لگا, مطلب آئی فیل اے لاٹ آف پلیجر کہ جب پاکستان میں, لیکن اصل تو اصل ہے, ہاں نقل کبھی اصل نہیں ہو سکتی. تو مجھ سے جب پاکستان میں انٹرویو کر رہا تھا کوئی, تو اس نے پوچھا کہ رانا صاحب یہ پوچھنا تھا آپ سے بیکار ہے کہ آپ کس سے متاثر ہیں, کیونکہ آپ کی شاعری بتاتی کہ آپ کسی سے متاثر نہیں ہیں, لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں. بلکہ یہاں میں آپ کو روکوں اور آپ کا ایک وہ شعر آپ کو سناؤں, آپ کو بھی لطف آئے گا اور ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں بھی لطف آئے گا کہ بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا, ہمارے لہجے میں استاد شعر کہنے لگے. تو یہ واقعہ ہے یا تعلی کا محض ایک شعر؟ نہیں, یہاں استاد تو قافیے کی مجبوری تھی, استاد سے مطلب بزرگان ادب. جی جی. اس پر تھا وہ ایک اوم ٹھاکر, ایک شاعر تھے اوم ٹھاکر, اوم پاٹھک, اردو غزلیں بہت اچھی لکھتے تھے. تو میں نے ان کو ماں کتاب بھیجی, ان کا خط آیا بزرگ آدمی سے, تو انہوں نے لکھا کہ رانا صاحب آپ کی بھیجی ہوئی کتاب ملی اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں یا لکھ سکتا ہوں کہ مجھ 78 سالہ بوڑھے آدمی کو اپنی ماں یاد آ گئی, جو میں خود اب اس قابل نہیں ہوں کہ کسی کو یاد کر سکوں, اس حالت میں نہیں ہوں, لیکن مجھے اپنی ماں مجھے یاد آئی. تو یہ کہ ہم نے بہت محنت بھی اس میں کی, اس میں مضمون نکالنے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ رشتوں کے تقدس کو شعر بنانا, بھائی بہن, یہ جو بہت پاکیزہ رشتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک میرا شعر ہے, آپ دیکھیں کہ میں نے ایک وہ پڑھا, ایک واقعہ پڑھا کہ مسجد نبوی جب تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی, وہاں ایک کھجور کا پیڑ تھا, سوکھ گیا تھا. تو اس سوکھے ہوئے پیڑ سے ٹیک لگا کر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضور اکرم بیٹھ کر تقریر کرتے تھے, اپنے صحابیوں سے بات چیت کرتے تھے. جب وہ حجرہ تیار ہو گیا تو وہ وہاں بیٹھنے لگے. تو ایک دن حضور وہاں سے گزر رہے تھے, تو دیکھا کہ وہ پیڑ رو رہا ہے, اس کے جو سوکھا ہوا کھجور کا پیڑ ہے وہ رو رہا ہے, اس کے آنسو آ رہے ہیں. تو
تو حضور نے اس کو پیار کیا اور کہا کہ چل تجھے ہم جنت میں لگائے دیتے ہیں. تو ظاہر سی بہرحال تو میں نے اس کو پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے ایک شعر ماں کے تعلق سے کہا. شعر یہ تھا کہ ماں لاشعوری طور پہ شعروں میں آ گئی. ماں لاشعوری طور پہ شعروں میں آ گئی. جنت میں ایک پیڑ غزل کا بھی لگ گیا. کیا بات ہے، واہ. تو یہ سچ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسے سامنے آ جاتی تھیں کہ ماں یاد آتی. اچھا پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، میری ہو کسی سانپ کی ہو. جیسے ہمارے ایک مقصود دادا ایک ڈرائیور ہوا کرتے تھے کلکتے میں، ہمارے یہاں سے گاڑی میں لوڈ ہوتی تھی ان کی، تو گاڑی لوڈ ہوتی تھی. ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ دادا یہ بتائیے آپ، لوگ کہتے ہیں کہ ٹرک والے بڑے ظالم ہوتے ہیں ڈرائیور. کہنے لگے نہیں بیٹا، یہ تو بدنام کرنے کی بات ہے. تم یوں سمجھ لو کہ ٹرک والا راستہ پار کرتے ہوئے سانپ کو ہی بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہیں یہ مادہ نہ ہو، جی جی، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے نہ جا رہی ہو. اور بیٹا ہم بھی تو اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں گھر پہ نا. تو نہیں، یہ تو لوگوں نے بدنام کر دیا ہے کہ ظاہر ہے. اور کہہ لیں گے کہ پھر اب جیسے کوئی شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہو تو شراب پی کے تو سائیکل بھی لوگ چلاتے ہیں. تو اس میں تو شراب کا قصور ہے، گاڑی کا کیا قصور ہے، پیشے کا کیا قصور ہے. ظاہر ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شاعری کا مضمون، شاعری کے مضامین تلاش کرنے کے لیے میں نے بہت جب کوشش کی، بہت جیسے میں نے ایک جگہ کہیں میں نے لکھا ہے کہ جب کسی ایکسیڈنٹل کیس میں ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کے لیے ماں پوسٹ مارٹم ہاؤس میں پہنچتی ہے تو کھول کے الماری دکھائی جاتی ہے، یہ تو لائٹ دھیمی رکھی جاتی ہے کہ اچانک دیکھ کے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تو ماں جو ہے یوں سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، کوئی جیسے کھولا یہ اچھے یوں کر کے کھولا تو یوں کر کے وہ دیکھتی ہے جیسے، تو ہاتھ رکھ کر کے وہ کہتی نہ یہ مت چھیلے نہیں. پھر کسی پہ ہاتھ رکھتی ہے اور گر پڑتی ہے، یہ مت چھیلے، یہی میں بیٹا ہے میرا. تو ماں کے ہاتھ میں تو گھاٹ بن جاتے ہیں بیٹے کی پیشانی. اور آپ ماں پہ شاعری نہیں کریں گے، آپ محبوبہ پہ شاعری کریں گے. ماں پہ اگر آپ شاعری نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہ کرتے ہیں. ظاہر ہے. تو یہی ہے کہ مگر ماں پہ ہونا چاہیے. اب تو خیر چلیے، اب تو بہت ہوئی شاعری. اب مجھے یہ فخر ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں. میں ایک مشاعرے میں گیا ریاض سعودی، تو میں پڑھ کر کے اترا. 2 دن میرے ہوٹل پہ کئی لوگ آ گئے، رامپور کے تھے، کہاں گئے تم لوگوں نے. تو تعریف کرنے لگے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے سب. تو کہہ لیں گے کہ رانا صاحب وہ جو پہلی بار میں نے سنا، جب آپ نے ماں پہ شعر سنا ہے، تو اس دن سے ہم دوستوں نے روٹین بدل لیا. جو رات میں گھر لوٹتے تو اماں کے لیے پان لے کے جاتے تھے، یا اماں میٹھا کھاتی تو ان کے لیے وہ لے کے جاتے تھے کہ یار اماں کے لیے لے کے چلنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ کیا کم ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہم کو اس کا صلہ چاہیے. ظاہر ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ میں جب جہاز پہ، ریل پہ، محلوں میں کہیں ٹہلتا ہوں تو ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی عورتیں آتی ہیں، آ کر کے وہ سلام کریں گی، ان کے ساتھ جو بچہ ہے بچی ہو تو کہتے ہیں بابا اس کے سر پہ رکھ کے دعا کر دیجیے. میرے پاس لوگ فون کرتے ہیں، اب تو میرے پاس نہیں رہ گئی ماں، تو مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہ ہلو رانا صاحب. نے کہا ہاں صاحب ہماری اماں بہت بیمار ہیں، آپ دعا کر دیجیے. آپ تو میں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں دیکھ میری ماں تو چھین لی، اب اس کی ماں نہ چھین، بات رکھ لے. تو اب اگر وہ آدمی جیسے کہ فون کر کے 3-4 بات بولتا ہے ہلو رانا صاحب میری اماں ٹھیک ہیں ابھی، آپ بہت اللہ آپ کو سلامت.
تو ہم سوچتے ہیں جیسے میری ماں لوٹ آئی ہو. ایک تمانیت کا احساس تو ہوتا ہے. جب تک آپ دوسرے کی ماں سے محبت نہیں کریں گے آپ اپنی ماں سے سچی محبت نہیں کر رہے ہیں. تو ہم نے جو اپنی ماں سے محبت کی ہے اس کا مطلب ہے ہم نے دنیا کی ہر ماں سے محبت کی ہے. بالکل. تو میری شاعری میری ماں کی محبت نہیں ہے, میری شاعری ہر ماں کی محبت اس میں شامل ہے. اور پھر بنگال میں رہنے کا یا کلکتے میں رہنے کا یہ فائدہ تو اٹھانا ہی چاہیے کہ ہم زمانے سے ہٹ کر اپنے قدم رکھیں. صحیح بات ہے. آسمانوں کبھی پاتال کی جانب آنا, مجھ سے ملنا ہو تو بنگال کی جانب آنا. تو منور رانا کی صحیح تصویر اگر دیکھنی ہو تو وہ بنگال کے بغیر میری غزل کوئی ممکن نہیں ہے. ایک میری کوئی غزل ہے کہ کیا میں کچھ بھی بولتا مگر اردو نہ بولتا. اس میں ایک شعر ہے کہ کلکتہ میرے ساتھ رہا میں جہاں رہا, پھر کیسے میرے لہجے کا جادو نہ بولتا. کیا بات ہے, سحر بنگالہ. کلکتہ میرے ساتھ رہا میں جہاں رہا. کسی غزل میں اور ہے, دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں, ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوئے اردو, ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوئے اردو, دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں. واہ واہ. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہم سے بچیے ورنہ کلکتے اٹھا لے جائیں گے. ہم جہاں سے آئے ہیں جادوگروں کا شہر ہے, ہم سے بچیے ورنہ کلکتے اٹھا لے جائیں. تو یہ تیور تو آپ کے ہاں وہ جو غزل میں موجود ہے. بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کارنامہ ہے کہ رویہ تبدیل کیا آپ کے لب و لہجے نے. ایک بڑی تعداد ہے شعر کہنے والوں کی بھی اور جو سننے والوں کی بھی. ہم تو یہ حالانکہ میرے اوپر قریب 5 لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل میں آج کل پی ایچ ڈی بھی ایسی ہوتی ہے, مطلب مجھے اس طرح پڑھائی نہیں کیا جیسے پڑھا جانا چاہیے. ظاہر اسی لیے ہم تنقید نگاروں سے ہمیشہ ناراض رہے, اور ہم نے سب جو نثری جتنی کتابیں ہیں ہم نے تو, ایک میرا جملہ بہت مشہور ہے کہ تنقید نگار کی سائیکل میں گدی نہیں ہوتی, کیونکہ گدی کی جگہ کوئی شاعر کوئی تخریق کار اپنا ہاتھ لگائے رہتا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. آپ سے ظاہر ہے گفتگو ہو رہی ہے اور اتنی ساری چیزیں ایک کے بعد دوسرا پہلو, اور دھیرے دھیرے اب ظاہر اتنی باتیں ہیں کہ کہاں کون سا سلسلہ موقوف ہو جائے اور کہاں پھر کریں تو پھر وہ سلسلہ چھڑتا جاتا ہے اور بات سے بات نکلتی جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ شخصیات جو آپ کی ذات سے آپ کی زندگی سے متعلق ہیں, ادبی شخصیات, ان کا اگر ذکر نہ کیا جائے اور آپ کی زبانی اگر ان کے بارے میں ہم کچھ نہ سنیں کچھ نہ جانیں تو شاید یہ گفتگو ہماری مکمل نہیں ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ 4 شخصیات کلکتے کی, سالک صاحب, سالک لکھنوی, اعزاز افضل, ظاہر ہے ان سے آپ کا ایک شاگردی کا بھی ایک تعلق رہا ہے, قیصر شمیم اور علقمہ شبلی, یہ 4 جو سینئر ہمارے وہاں رہے. اب ظاہر ہے ان 4 میں سے کوئی اس وقت موجود نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان 4 کو یاد کریں آج کی اس گفتگو میں. نہیں دیکھیے, اصل میں ایسا ہے کہ جیسے شبلی صاحب تھے, بہت زمینی آدمی تھے, معمولی ٹیچر تھے, شاعری ان کا کمال ہے, ٹھیک ہے. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غربت کے باوجود اپنے بچوں کو پڑھایا, لکھایا, بڑے بڑے افسر بنائے, اور ان کے پاس جو آیا وہ پارس کی طرح رہے. وہ سونا ہو گیا. اچھے اچھے لوگ, یہ جو بہت سے لوگ ہیں جو ان سے متعلق رہے, ان کو کام پہ لگوایا انہوں نے. اچھے کام پہ لگوانے مطلب یہ کہ کوئی پروفیسر ہو گیا, کوئی ڈاکٹر ہو گیا,
رباعیات میں ان کا بڑا کام تھا. لیکن چونکہ ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ کلکتہ جو ہے وہ مرکزی حکومت کی سوتیلی اولاد ہے، اس لیے ہندوستان کے جتنے بھی ناقد ہیں الا ماشاء اللہ اب تو سب رہ ہی نہیں گیا، سب ختم ہو گیا سلسلہ، ان کی دور رس نگاہیں کلکتہ تک پہنچی ہی نہیں. جی جی. وہ انہوں نے بس وہ وحشت تک پہنچے اور گھوم کے چلے آئے، اور وحشت کو بھی غالب کی تتبع قرار دے دیا. وحشت کو اس سے زیادہ معاملہ وہی ختم کر دیا انہوں نے. جیسے ہم نے بیچ میں مست کلکتوی پر ایک مضمون لکھا تھا جو کتاب نما میں شائع ہوا تھا، میری بھی کسی کتاب میں ہے. جی میں وہ کتاب حاضر کروں گا. وہ مضمون بہت مشہور ہوا اور اس کے بعد مست کو دوسرے علاقوں میں لوگوں نے جانا، تو میں نے لکھا. میں نے بہت محنت بھی کی تھی. جی جی، بہت محنت سے لکھا گیا مضمون. اور جیسے کہ قیصر شمیم صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے 100 شاعر پیدا کیے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کلام لکھ کے نہیں دیا، لڑکوں سے کہلوائے شاعر گر. انہوں نے اپنی شاعری کے سلسلے میں کبھی سوچا ہی نہیں. ٹھیک ہے، شعر کہتے تو وہ شاعر ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنی اولادوں سے بڑھ کر پالا، اور یہ ہے کہ پتھر اٹھایا اور اس کو پھر ہیرا بنا دیا. اور کم سے کم ہمارے جاننے میں کم سے کم 25-30 لوگوں سے تو ہم واقف ہیں. جی جی. لیکن بہت سے لوگ ان کے خفیہ شاگرد تھے. یا کلکتے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ استاد کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. مطلب جو ہندوستان کی نئی غزل ہے اس میں قیصر شمیم صاحب کا کنٹریبیوشن ہے. یعنی اس زمانے کا ایک اور شاعر تھا رونق نعیم. جی جی، وہاں رانی گنج میں. ہاں، ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن تھا. جی جی. مرثیے کی دھوپ کتنی تیز ہے، اے غزل پانی پلا پانی پلا. تو یہ دونوں آدمی اس زمانے میں، یہ اور ایک شاعر اور تھے. حالانکہ یہاں برطبیل تذکرہ ہے، تقابل کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. جی جی. کہ جو فاروق شفق تھے، جی جی، یہ سب لوگ چھپتے تھے، سب شبخونیے تھے یہ. ہاں، تو سب کو شبخون نہیں چھاپتا تھا ظاہر. اور یہ سالک لکھنوی صاحب ظاہر ہے وہ کمیونسٹ رہے اور اپنے ڈھب کے آدمی تھے. سالک صاحب تو بہت لکھنؤ سے تعلق تھا، وہ وزاداریاں بھی تھیں ان کے اندر. سالک صاحب یہاں شام کو دور چلتا تھا تو بہت مزہ آتا تھا، اس میں جاتے تھے، ان کے یہاں بیٹھتے تھے. اور یہ ہے کہ وہ سالک صاحب شاعر جیسے رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ شاعروں کی مدد کرنا، کسی بھی طرح کی ہر طرح سے پیش رہنا، یہ ان کا کمال تھا. اور مطلب جیسے ایک بہت مشہور ہیں غزل کے شاعر پاکستان میں، وہاں کی نہیں معلوم نہیں، شاہین تھے. جی جی، وہ کینیڈا میں ہیں آج کل. وہ دوسرے ہیں شاہین. اچھا. ایک شاہین یہ بنگلہ دیش، وہ شاہین تو ہیں، رہنے والے ہیں غازی پور کے. جی جی. جو کینیڈا والے ہیں. اچھا. ان سے میری ملاقات ہے، ایک بار یہاں آئے تھے کہ لکھنؤ میں. یا آپ کسی دوسرے شاہین کی بات؟ ایک دوسرے شاعر ہے شاہین بدر. اچھا اچھا. شاہین بدر تو وہ بھی جدیدیت سے بہت بڑے والے. تو وہ انہی کے یہاں جب وہاں بنگلہ دیش سے آ گئے تھے تو انہی کے یہاں کام ہم دیکھتے تھے. کام کیا دیکھنا، وہ ظاہر سی بات ہے، ان کی لائبریری. ایک ولی رضوی تھے، شاعر تھے، پرانے سب کلاسیکل والے تھے، وہ ان کے شاگرد بھی تھے، ان کا سب پورا کام دیکھتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو انہوں نے، سالک صاحب نے. بلکہ میں آپ ہی کا ایک جملہ آپ کو سناؤں، اور ایسا دلچسپ سالک صاحب کو آپ کا ذہن خود پہنچ جائے گا وہاں، اس لیے کہ ایسا معرکے کا جملہ ہے. اور ظاہر ہے آپ کی جو نثر ہے، بلکہ بعض لوگوں کو تو یہ دشواری ہوتی ہوگی جب کہ شاعری کا حصہ زیادہ توانا ہے یا نثر کا حصہ زیادہ توانا ہے. وہ ایسی دلچسپ، شاعری تو خیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نثر بھی ایسی جسے کہتے ہیں کاٹ دار نثر، تو ایسی عمدہ نثر آپ نے لکھی ہے.
تو کہ پولیس کی نگاہ اور طوائف سے نکاح کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اور پیتے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن پینے کے بعد وہ خود کو آئی جی پولیس نہیں کہتے. اور جب قرۃ العین حیدر سے پوچھا گیا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ عینی کو کوئی عین نہیں ملا، جنہیں آپ چچا بھی کہتے تھے. ظاہر ہے بے حد اہم شاعر عین رشید. اچھا صاحب، مزے کی بات یہ ہے، آپ نے اچھا یاد دلایا، اس شخص کی زندگی میں قدر نہیں ہوئی. ایک تو وہ اپنی مستی کے عالم میں رہتے تھے، اور دوسرے یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیج پہ شعراء رہتے تھے الا ماشاء اللہ، جی، سب ایک طرح کی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے تھے جب وہ آتے تھے. کیونکہ وہ شخص ایسے آتا تھا جیسے چھلاوا ہو، جیسے بجلی ہو. اور مطلب کیا خوبصورت آدمی تھا، آپ نے دیکھا؟ جی میں نے انہیں سنا ہے. کیا خوبصورت آدمی تھا وہ. تو اچھا، میں نے ان کو جوانی میں بھی دیکھا تھا، بالکل آپ سمجھیے وہ نوین نشچل معلوم ہوتے تھے. اور صاحب کردار تو کیا صاحب قلندروں کا ہو جو کردار اس کا. آپ سوچئے کہ جو شخص ڈپٹی کمشنر آف ڈیٹیکٹو ڈپارٹمنٹ ہو، اس کا ریفریجریٹر 18 مہینے سے اس لیے پڑا ہوا تھا کہ اس کی موٹر خراب ہو گئی تھی. اس شخص کے ایک فون پہ 1800 ریفریجریٹر چلے آتے، لیکن وہ نیچے سے برف منگاتا تھا، شراب پیتا تھا، بیٹھتا تھا. تو وہ بڑے آدمی تھے، عجیب و غریب شخصیت کے مالک. اور یہ کہ بہت دوست آدمی تھے، بہت دوست آدمی تھے. اور ان کا میں نے ایک واقعہ لکھا بھی ہے ان کے کہ ایک مشاعرہ تھا کوئی آسنسول کے پاس کہیں تھا، دھنباد میں تھا شاید. تو میرا ٹکٹ جو تھا وہ اے سی فرسٹ میں تھا، ان کا بھی اے سی فرسٹ میں تھا، وہ تو سرکاری اس میں تھے. جی. تو شہود بھائی کا ٹکٹ، شہود بھائی مل گئے. تو خیر وہ شہود عالم آفاقی، یس، شہود عالم آفاقی. تو وہ شاید 3 ٹائر میں 3rd کلاس میں رہے ہوں گے. تو وہ انہوں نے ساتھ میں ان کو لیا، کہنے کہ نہیں آپ میرے ساتھ جائیں گے شہود بھائی. انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، اپنے آدمی کو جو ان کا اسسٹنٹ تھا، اس سے کہا یو گو ٹو 3rd کلاس، یو ول بی ود می. اور اپنی اماں کے پاس جب وہ گئے ملنے کے لیے تو اپنی اماں سے ملوایا اور کہا کہ اماں یہ مجھ سے بڑا آدمی ہے. تو آپ بتائیے کہاں ملیں گے ایسے لوگ؟ رہا ظاہر ہے ان کی موت نقصان تھی، اور بہت کر و فر کے آدمی تھے، اور بہت شاندار زندگی انہوں نے گزاری. اور شہود صاحب کا بیگ لے کر کے خود، یس یہ بہت قیامت تھا وہ. بہت میں تو ان کے عاشقوں میں تھا بہت. اچھا کیریکٹر ان کا عجیب و غریب تھا. تو جیسے ہم اکثر کبھی کوئی کام وام پڑ جاتا، اچھا ہمارا تو ٹرانسپورٹ کا کام ہی دن رات یہی تھا، چچا یہ گاڑی پکڑ گئی تو یہاں یہ ہو گیا تو یہ لٹ گئی، ایسا ہم جاتے ہی آتے رہتے تھے یوں بھی. تو ایک آدمی سے ملوایا، کہنے لگے کہ اسے تم پہچانتے ہو منور آنا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کہ یہ 6 مہینے جرمنی میں سائنس کے پروفیسر کی حیثیت سے رہتا ہے. تم نے کہا باقی 6 مہینے کریں دارو پیتا ہے. تو خیر بنگالی تھا کوئی، اور کہنے لگے تم کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے. میں نے کہا بتائیے. کہیں گے یہی وہ شخص ہے جو جس نے نکسل موومنٹ میں پولیس کمشنر کی لفٹ میں بم رکھا تھا. اچھا. اب میں نے اسے ارسٹ کیا تھا. تو آپ سوچیے کہاں سے وہ ہیرے نکال کے لاتے تھے. اچھا اس زمانے میں نکسلیوں میں ایسے ہی ہوتے تھے، کیریکٹر تو ان کا ایسے ہی ہوتا تھا سب کا. وہ جب وہ جاتے تھے کہیں وہ
ایسے ہی شرٹ پہنے رہے، بہت خوبصورت تو تھے ہی وہ، شرٹ پہنے رہتے تھے، پینٹ پہنے رہتے تھے، ڈریس میں نہیں رہتے تھے. اب معلوم ہے کہیں جا رہے ہیں ریڈ کرنے کے لیے نکسل والے میں. تو ان کے ایک ساتھی تھے، پولیس آفیسر تھے، ساؤتھ انڈین تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ابھی فوراً. انہوں نے کہا کہ لیں گے رشید تم اس طرح سے چلتا ہے، مطلب وداؤٹ اینی سیکورٹی اس طرح سے نکلتا ہے، تم کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو انہوں نے اپنے کلیگ کو کہا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو جو نرس باہر آئی تھی اس نے میرے باپ کو بتایا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے. واہ. بہت اسٹائلش آدمی تھا بہت. 2-3 شخصیات اور ہیں. تو یہی مجھے جب بعد میں وہ شہزاد عالم آفاقی کا ایک شعر ہے کہ میرے زخم کے لہو سے نہیں، اس کو کیا کہیے، میرا قتل کیا ہے جس نے، سب سے آگے ہے وہی پھوٹ کے رونے والا. واہ. تو ان کے انتقال پہ بڑا سوگ منایا گیا. تو مجھے بڑی ہنسی آتی تھی کہ جب وہ اسٹیج پہ آتے تھے تو ان سب کا موڈ خراب ہو جاتا تھا. جتنے بھی استادان ادب تھے ان کو برا لگتا تھا. ظاہر ہے وہ ٹرام میں کنڈکٹر تھے، اور وہ ایک دوسری چیز ہے. ظاہر سی بات ہے مشاعرے کی اسٹیج پر تو شاعر کی حیثیت سے موجود، اس شہر نے ان کی قدر نہیں کی. نو، بالکل نہیں، بالکل نہیں. لوگوں کی پیمائش کے پیمانے بنا رکھے ہیں. ہاں، وہ ہاوڑا میں ایک دعوت تھی کسی شاعر کے یہاں، تو وہ شوگر بہت تھی، تو وہ کھا چکے. کھانے کے بعد میں نے کہا لیجیے شہود بھائی، کہنے گا اب میں یہاں تک بھر گیا ہے یار، یہاں تک. اتنے میں رسگلے آ گئے. تو کہنے گے منور کچھ نکال دو. میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا یہاں تک بھر گیا ہے. کہنے گے یہ جو رسگلہ ہے نا یہ گورنر کی طرح جاتا ہے، سب راستہ وہاں سے چلتے ہیں، یوں جاتا ہے جیسے گورنر جاتا ہے. واہ واہ. بہت مزیدار تھا شہود بھائی، دلچسپ شخصیت تھی واقعی. کہنے لگے ان کے بڑے قصے ہیں. جی. کہنے لگے کہ اچھا وہ افضل صاحب کی زمین پہ بہت غزلیں کہتے تھے. اس میں ان کی شرارت ہی تھی اور شعر خوانی کا مزہ آتا تھا ان کو. خضر پور میں مشاعرہ ہو رہا تھا، مومن پور میں ہم اناؤنس کر رہے تھے. انہوں نے کوئی غزل پڑھی تو آواز آئی افضل صاحب کی زمین ہے. تو ایک بار انہوں نے دیکھا کہ لیں گے افضل صاحب کے پاس زمین کہاں سے آئی، وہ تو خود ہی مسجد میں رہتے ہیں. واہ واہ واہ. بہت مزے. مشاعرے میں تو خیر اس کی پوری گنجائش ہوتی ہے، ورنہ پھر مشاعرے کا کیا لطف. ہاں، حاضر جواب لوگ. جی جی. وہ تو سمجھ رہا تھا کئی روز کا سفر، زنجیر کھینچ کر جو مسافر اتر گیا. ان کا شعر ہے ہوش نمانی کا، اور ایسا عمدہ مضمون آپ نے اس کو لکھا میں نے ہے. استعمال کیا تھا وحید عرشی کے مضمون میں، میں نے شعر استعمال کیا تھا. جی جی. اور ایسا عمدہ وہ مضمون کہ بس ہر لفظ اترتا جاتا ہے. ایک مجموعہ ان کا وہ ان کے انتقال کے بعد یادوں کا زندہ، ہاں وہ مختصر سا، بھاگ چلوں یادوں کے زندہ سے اکثر سوچا، لیکن جب بھی قصد کیا تو دیکھا اونچی ہے دیوار بہت. یہ وہاں پڑھاتے تھے، اور وہ بھی تھی ہمارے خیال سے اس زمانے میں وہیں جو اردو اکیڈمی کی جو چیئرمین ہو گئی تھی شہناز نبی. شہناز بھی وہیں تھی ہمارے خیال سے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بھوانی پوری میں تھی. بھوانی پور میں تو لڑکے داخلہ اسی لیے لیتے تھے کہ وہاں وحید عرشی ہیں. اچھا جیسے افضل صاحب تھے، افضل صاحب بھی زندگی نے وفا نہیں کی وحید عرشی کے ساتھ، ورنہ وہ ایک یس دو لوگ بہت اہم اس وقت وہ نام ہوتا. دو ایسی شخصیتیں تھیں جو وقت سے پہلے گزر گئیں. دنیاوی نقطۂ نگاہ سے بھئی اللہ وقت تو وہ لکھتا ہے. جی جی. ایک وحید وہ وکیل اختر
اور ایک وحید عرشی. خلیش امتیازی. ہاں یہ تو خیر بہت ظاہر ہے بات کے ان کے شاگردوں میں ہی تھے. یہ تو بہت چھوٹے بن گئے. وحید عرشی کے شاگردوں میں ہی تھے. ہاں یہ تو بہت چھوٹا تھا یہ. جی جی. لیکن ذہانت ان کے اندر بھی بہت تھی. آپ نے دیکھا تھا اس کو؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں. ہاں سفید کپڑے پہنتا تھا, وائٹ پینٹ وائٹ شرٹ, بہت اسمارٹ تھا. اچھا ہم بہت مزیدار تھے شروع سے. جب آئے ہم تو ہم تو بہت چگی باز تھے, ہم کو مزہ لینا ادھر ادھر. وہ امین صاحب کا مشاعرہ, وہ الیکشن تھا وہیں ٹیٹا گڑھ سائڈ میں گئی, تو کار میں سالک صاحب, افضل صاحب, ابراہیم ہوش صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے, ہم آگے بیٹھے ہوئے, ڈرائیور بیٹھے ہوئے, سب لوگ چل رہے ہیں. خیر وہ بات گفتگو صاحب وہ رات میں سنی آپ نے وہ غزل؟ زبان تو کسی کو معلوم ہی نہیں رہ گئی ہے یہاں. میں نے کہا جی چچا بہت زبان, اب میں آگے بیٹھا ہوں, میں نے کہا چچا زبان بڑی خراب ہو گئی یہاں بنگال میں. اچھا پھر چچا غالب بھی نہیں رہ گئے, میر بھی نہیں رہ گئے, داغ بھی نہیں ہے, ہماری بھی تو طبیعت اب ٹھیک نہیں. ابراہیم حسا نے ایک چڑھا دیے. وہاں گئے تھے, اب اسٹیج پہ جب چڑھنے لگے تو آگے آگے وہ تھے امین صاحب, ان کے پیچھے ہم تھے. امین صاحب جب اسٹیج پر آئے تو جیسے کہ 500 لوگوں نے شور کیا ہوگا, جب ہم آئے تو 5000 لوگوں نے شور کیا ہوگا. تو امین صاحب ہم سے کہنے لگے بھتیجے بڑی عزت ہے تمہاری. ہم نے کہا کھڑے ہو جائیں تو آپ کی ضمانت تب تو جائے چل بیٹھ. تو ہم اپنا کھٹ پٹ بولتے رہتے تھے, لوگوں کو مزہ آتا تھا. یہ 3 شخصیات کی طرف میں آپ کا ذہن اور متوجہ کرنا چاہوں گا. ایک تو کلکتے کے ہمارے ثقلین حیدر, ہاں ملک زادہ منظور احمد. ثقلین صاحب پہ میرا مضمون تھا, جی جی, آپ نے دیکھا ہوگا, بہت دلچسپ مضمون ہے وہ بھی. ثقلین حیدر, ملک زادہ منظور احمد اور انور جلال پوری, یہ 3 مشاعروں کے بے حد کامیاب ناظم. اور ناظم تو خیر مشاعروں کی ایک شناخت ہے, وہ ایک حوالہ ہے, اور ان کی اپنی زندگی ذاتی. اور آپ سے ان تینوں کا جو تعلق ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ گفتگو نامکمل رہے گی اگر ان 3 شخصیات پر اگر ثقلین باتیں نہ کیں. ان میں سب سے حاضر جواب ثقلین بھائی تھے. بہت اسپونٹینیس گفتگو کرتے تھے. اور کوئی مشاعرہ, اچھا مطلب یہ کہ جو ہندی بیلٹ میں جیسے مدھیہ پردیش کا پورا علاقہ تھا, چھتیس گڑھ جو ہو گیا, یہ سب علاقہ تھا, ان سب علاقوں میں مشاعروں کو پاپولر کرانے والا آدمی ثقلین حیدر تھا. یعنی جو غیر مسلموں کی جو بھیڑ آتی تھی وہ شروع کیا تھا انہوں نے. اور ایک مشاعرہ کوئی ہو رہا تھا تو وہ جیسے وہاں 60% غیر مسلم ہوں اور 40% مسلم ہوں, اس طرح سے ایک ریشیو رہا ہوگا. وہاں ایک کوئی کوی کھڑا ہوا تو ملا جلا جو ہوتا ہے مشاعرہ اور کوی سمیلن, یس, تو وہ کوی کھڑا ہوا اور اس نے کوئی نظم پڑھنا شروع کی, کرسی. تو اب کرسی میں اس نے کہا کہ یہ کرسی جو گائے کاٹتے ہیں تم اس کو دے دیتے ہو, جو یہ کرتے ہیں مندر توڑتے ہیں, یہ تو یہ کرسی ہے, یہ کرسی کے لیے, تم کرسی کے لیے, اس طرح. اب وہ تھا مجمع پورا اٹھ کے جانے لگا, بہت تو مجمع جو مسلمانوں کا مجمع تھا اٹھنے لگا. اب وہ بڑھ کر کے بیٹھا, وہ کھڑے ہوئے ثقلین صاحب, کہ حضرت جتنی دیر تک یہ کرسی پڑھ رہا ہے میں آتل کرسی پڑھ رہا تھا. یہ حاضر جوابی ان کی. اب اس کے بعد انہوں نے جو ماحول بنایا بالکل تب برابر کیا. ایک مشاعرے میں ثقلین صاحب پڑھ رہے تھے, اتنے ایک شاعر کسی کو آواز دی. اچھا صاحب کمال اس شخص کا تھا کہ ایسی یادداشت کا آدمی میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور فی البدی کہنے میں تو ملکہ نہیں, مطلب یہ کہ یہ کمال ان کا تھا کہ کہیں کسی کوئی سمیلن میں کوئی کوی آیا, اس نے بہت سنسکرت والے ٹائپ کی اس نے ایک کویتا پڑھی. اچھا. اور ہٹا انہوں نے پوری, اس نے کہا کہ ہم نئی کویتا ہم پیش کر رہے ہیں,
اور وہ ہٹا انہوں نے بہت دوہرا دی. اچھا کہ لگا یہ نہیں کہاں تو مجھے یاد وہ حیرت میں پڑ گیا کہ اس کو کہاں سے یاد ہے. تو قیامت ان کی یادداشت تھی. تو صاحب وہ کسی شاعر کو انہوں نے آواز دیا, وہ پڑھ رہا تھا, آیا پڑھنے کے, تو جیسے ہی اس نے کیا انترائی لی ہوگی کہ اوٹ کر دیا, کسی نے سیٹی بجا دی. اچھا اس نے کسی نے سیٹی ماری تو اس کی لائن لیگز بگڑ گئی. تو پھر وہ رکا, پھر جیسے اس نے کیا, پھر اس نے سیٹی ملا دیتا وہ. تو وہ شاعر جو تھا وہ کہنے لگا, سنیے اگر آپ سیٹی بجائیں گے تو میں یہاں شاعری چھوڑ دوں گا. تو خیر ثقلین صاحب کھڑے ہوئے, کہیں گے حضرات شاعری مشاعرہ اردو کی خوابگاہ ہے, یہاں ادب بھی ضروری ہے تفریح کے ساتھ ساتھ, اور یہ تو بدتمیزی ہے, آپ سیٹی بجائیں گے, مشاعرے میں سیٹی نہیں بجائی جاتی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور بڑے ہونے کے حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ آپ سیٹی نہیں بجائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے شاعر بھائی سے بھی کہوں گا کہ سیٹی شاعری کوئی ریل نہیں ہے کہ سیٹی بجتے ہی آپ چھوڑ دیں گے. واہ واہ واہ, وہ بہت ہی مزیدار تھے. واہ واہ واہ. اچھا انور بھائی تو یہیں رہتے ہی تھے. جی آپ کے اوپر ظاہر ہے 15 برس پہلے آپ کے ساتھ کلکتے سے میں اسی مکان میں آیا تھا, اور اوپر انور جلال پوری رہا کرتے تھے. رہتے تھے انور بھائی. تو انور بھائی کی خوبی یہ تھی کہ انور بھائی پڑھتے بہت تھے. اتنے جتنے اناؤنسر تھے انکلوڈنگ ملک زادہ صاحب, انور بھائی کا مطالعہ بہت تھا. مطلب وہ پرماننٹ مطالعہ کرتے تھے. جی کہ جیسے اگر معلوم ہے کہ دبئی جا رہے ہیں نیچے, ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی, ہم کو سوامی کہتے تھے پیار میں, ہاں بھائی سوامی کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کب روانگی, تو کل جائیں گے یار دبئی. کہ کوئی ایسا واقعہ بتائیے بڑھیا جس کو ہم تقریر بہت شاندار کرتے تھے. جی تقریر بہت اچھی, بہت عمدہ. کوئی بھی ان کو واقعہ سنا دیا گیا تو لیکن تھے تو بڑی جیم. سونیا گاندھی was started his political career with a مشاعرہ. اچھا یس, کانپور میں مشاعرہ تھا. راجیو گاندھی نے حادثے کا شکار ہونے سے پہلے کانپور کے دورے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ایک مشاعرہ ہوگا, ہم آئیں گے. اسی کے بعد ان کا حادثے کا شکار ہو گئے. اس وقت منی شنکر ایّر بھی موجود تھے. تو منی شنکر ایّر نے وہاں ایک صاحب جو ہیں ہمارے ملنے والے بھی ہیں, اچھا سا نام ہے ان کا, ان کے ساتھ مل کر مشاعرے کا انتظام کیا. اور پہلی بار وہ ان کی ڈیتھ کے بعد سونیا گاندھی کسی پبلک پلیس پر آئی تھی. اور سب کیا قیامت تھا, سب پوری سیکیورٹی اور یہ وہ ہنگامہ. تو جتنے ہوٹل تھے سب خالی کرا لیے گئے. شاعر جو تھے مارے پھر رہے تھے, کوئی اسٹیشن پہ نہا رہا ہے, کوئی کہیں نہا رہا ہے, کیونکہ سب ہوٹل خالی کرا لیے گئے تھے کہ یہاں خالی نہیں رہے, کوئی نہیں رہے گا. 3 اسٹیج بنائے گئے تھے. ایک اسٹیج پر سونیا گاندھی, ان کے ایک طرف جتیندر پرساد, دوسری طرف محسن قدوائی. یہ لوگ انٹرپریٹ کر رہے تھے. اچھا جب وہ شعر پڑھے بتا دیں he says the love is ہوگا صاحب. تو جو ان صاحب نے مشاعرہ رکھا تھا, نام بتاتے ہیں, دوست ہیں ہمارے, تو انہوں نے ہم سے آگے کہا کہ منور بھائی یہ ہے کہ 8 شاعروں کو پڑھوانا ہے, اس کے بعد میڈم چلی جائیں گی, 35 منٹ بیٹھیں گی میڈم. تو انور بھائی کو ہم نے بتایا. انور بھائی کہنے لگے لسٹ بناؤ. تو میں نے کہا یہ راحت کو پڑھا دیجیے, سریندر شرما کو پڑھا دیجیے, برکھا رانی کو پڑھا دیجیے, بشیر بھائی کو پڑھا دیجیے, وسیم بھائی کو پڑھا دیجیے, ہم کو چاہیے تو پڑھا دیجیے, شاعر بھائی کو چاہیے. 7-8 نام نے بتا دیے, مجھے پڑھا دیجیے. کہنے لگے ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا آپ یہ کہہ بھی دیجیے سب سے. تو اچھا انور بھائی تو تھوڑا دبتے سے شریف آدمی تھے, ہم سے کہنے لگے تم کہہ دو. تو ہم نے سب شاعروں سے کہا, ہم نے کہا دیکھیے ایسا ہے
3 منٹ کا وقت ہے پڑھنے کا آپ لوگوں کا، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے زیادہ پڑھیں گے 2000 کٹ جائے گا آپ کا. مذاق میں ہم نے کہا ٹھیک. جب سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اٹھ جانا ہے اور 8 لوگوں کو پڑھنا ہے، تو معلوم ہے کہ لوگوں نے 2 منٹ پڑھا ہوگا. مطلب یہ کہ 22 منٹ میں ختم ہو گیا. وہ فہرست ختم ہو اب گئی. 7 شاعر بچے کل. اور ٹھیک. تو انور بھائی کہنے لگے کہ یار اگر 15 منٹ اور بیٹھ جائے میڈم تو پورا مشاعرہ بہت خوبصورت نکل جائے گا. جب 5-6 پڑھ چکے، بہت گھٹتا چلا گیا، ہر آدمی نے 2 شعر پڑھے، 3-4 شعر پڑھے، 5 شعر پڑھے. تو انور بھائی ہم سے کہنے لگے کہ اگر یہ 15 منٹ میڈم اور بیٹھ جائیں تو مشاعرہ بہت بڑھیا ہو جائے گا، پہلا دور ختم ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ سر یہ کیجیے نا کہ آپ تقریر کیجیے، تھوڑی سی انگریزی ملائیے اس میں، اور تھوڑی سی اردو ملائیے، اور آپ یہ گزارش کیجیے کہ اگر آپ ہمیں 15 منٹ کا وقت اور دے دیں وغیرہ وغیرہ. باقی تو خود ذہین آدمی تھے. اب میں نے کہا کہ آپ یہ کہہ بھی دیجیے گا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تو کہیں گے ٹھیک ہے. انور خوبصورت بولتا تو آدمی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ اردو زبان کا نصیب ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کی ابتدا اس زبان کے ساتھ کی ہے، اور یہ ہے. اور آج اردو والوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ ہے وہ ہے. اور پھر اردو ہی نہیں، یہاں اردو اور ہندی دونوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، کوی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. میں میڈم آپ سے 10 بستہ اس میں کچھ انگریزی ملا کے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر صرف 15 منٹ کا وقت آپ اور دے دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا. اردو کی تاریخ میں آپ کا نام سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا. اور میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تجھے کیا بتاؤں میں دلربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اب جب وہ ادھر گھومے تو محسنہ جی منہ گھما لیں کہ یہ دلربا کیا ہوگا، ادھر گھومے تو جتندر پرساد منہ گھما لیں، کوئی بتا انٹرپریٹ کرنے کے لیے تیار. انور بھائی بھی ہمارے بہت مزیدار تھے صاحب. ملک زادہ صاحب. ہاں ڈاکٹر صاحب تو خیر مطلب یہ کہ ان کی تو شرافت کی انتہا تھی ہر معاملے میں. اور ڈاکٹر صاحب سچ مچ کے پڑھے لکھے آدمی تھے. مطلب انہوں نے ان کی وہ کتاب تو کورس میں پڑھائی جاتی ہے، غبار خاطر. جی جی مولانا آزاد پر کام کیا، بہت کام کیا. ہاں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈی سی ایم کے ایک مشاعرے میں شاید وہ اناؤنس کر رہے تھے. تو اس کے بعد انہیں بشیر بت کو بلانا تھا. تو خیر بشیر بت کی بہت تعریف کر کے انہوں نے بلایا. جب بشیر بھائی آئے تو انہوں نے اس کے بعد قبضہ ہی کر لیا مائک پر. ڈاکٹر صاحب اتنے مخلص آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا تو آپ ابتدا میں یہ بات مجھ سے کہہ دیتے. صحیح. بہت رکھ رکھاؤ کے آدمی تھے وہ. ان کے مطلب ان پر تو ہمارا مضمون ہی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب پر ڈاکٹر صاحب بھی مضمون ہے، انور بھائی بھی مضمون ہے. آپ کے مضامین میں ایک شخص کا ذکر بہت آتا ہے، اور آپ ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریفرنس آپ نکال لیتے ہیں، وہ ہیں حکیم صاحب. اور حکیم صاحب تلقین فرماتے ہیں کہ سردی سے ایسے بچا کرو جیسے مشاعرے کا شاعر اچھا شعر کہنے سے اور اردو اکیڈمی والے اچھی کتابیں چھاپنے سے بچتے ہیں. تو یہ حکیم صاحب کا کیا ماجرا ہے، ذرا وہ ہمیں بتائیے. ہاں حکیم صاحب ہمارے دوست تھے، عمر میں ہم سے بڑے تھے، لیکن یہ کہ بہت شوقین آدمی تھے، اور خدا ان کی مغفرت کرے، سکندر پور بلیا کے رہنے والے تھے.
اور بڑے ولی صفت خاندان کے تھے وہ. لیکن یہ کہ ان کو دو چیزوں کی بیماری تھی. ایک وہ قوالاؤں کے بہت عاشق تھے، کہیں بھی قوالی ہو رہی ہو، مٹیا بوجھ میں پیدل بھی جانا ہو تو چلے جاتے تھے، بہت شوق تھا. اور دوسرے یہ کہ ترنم کے شاعروں کو. تو ہماری ان کی مطلب عمر میں اتنا فرق تھا کہ جس میں ایک نسل پیدا ہو کے خراب بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ بس مجھ سے وہ والہانہ عشق کرتے تھے. اور مطلب مجھے مطلب وہ ان کا دواخانہ ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے دواخانے سے بہت لوگوں کو نکالا ہے. اٹھیے آپ آئندہ یہاں نہیں آئیے گا، انکلوڈنگ میرے والد، انکلوڈنگ اعزاز افضل صاحب. چھوٹے موٹے تو ایسے ہی حبیب صاحب اور رئیس صاحب اور شوہر صاحب کو تو مارا تب بڑی. تو سب ان کو چھیڑتے تھے، سب ان سے مزہ لیتے تھے، بس وہ چیختے تھے. تو وہ ایک کیریکٹر تھے، وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نقطہ نکالتے. اچھا میں نے ایمان مطلب جو متقی ہونے کا جو معاملہ ہے، میں نے تقویٰ انہی کے یہاں دیکھا ہے صاحب. یعنی اصول کے وہ اتنے پابند ہیں. بہت سی چیزیں دیکھیے، اصل میں وہ شاد عارفی کا ایک شعر ہے کہ رہزن کو نزدیک سے دیکھو، فطرت اچھی کام برا ہے. واہ، رہزن کو نزدیک سے. ہاں، فطرت اچھی کام برا ہے. تو جیسے حکیم صاحب تھے تو ان کے ساتھ بھی یہ تھا کہ سب سیکھنے. تو جیسے اگر ان کو 100 روپے کی چینج اگر چاہیے اور ان کے پاس آپ کے 1000 روپے رکھے ہوئے ہیں، 10 روپے کے نوٹ، تو چاہے ان کو دوا خریدنی ہو، دوا نہیں خریدیں گے، بغیر دوا کے سو جائیں گے، لیکن آپ کے روپے سے بدلیں گے نہیں. وہ کہتے تھے نہیں، یہ کسی کی امانت ہے، ہم اس کو نہیں چھوئیں گے، سوری. یہ ان کا اصول تھا. ایک صاحب تھے وہاں پر، جوا ہوا کھلواتے تھے، اچھا سا نام تھا ان کا. تو وہ آئے، تیل خریدا انہوں نے. ان کا تیل بکتا تھا، لوگوں نے باری دبی بھی بکتا ہے، بہت مشہور ہے، قریب 100 سال کا تیل ہوگا. تو وہ آگے تیل کی شیشی لے گئے. اس زمانے میں 9 روپے کی ہوگی. تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ جوئے کا مال ہے نا؟ یہ ان کا لہجہ تھا، ہے نا؟ ہم نے کہا ظفیر اسے پیسہ ادھر رکھ دے، فقیروں کو دے دے گا. ایک فضلو مٹھائی والے تھے، مر گئے، ان کے لڑکے دیکھتے ہیں. ان کے یہاں سے کوئی آیا، اگر کے تیل لیے، 2 شیشی تیل، 18 روپے دیے. انہوں نے کہا حکیم صاحب اس سود کا پیسہ ہے، یہ سود پہ کام کرتے ہیں، یہ ہے نا؟ ظفیر ادھر ہٹا دے. فوراً. ہاں. تو مطلب یہ کہ ان کا جو کیریکٹر تھا قیامت ہے. سنگر تھیں، قوالی گاتی تھیں، ریکھا سنگھ نام تھا ان کا. اچھا. ان کے یہاں ہم لوگ گئے ملنے کے لیے. اچھا ہم چونکہ سشیل گپتا ہم کو بہت مانتی تھیں، ان کو ہم ان کے چھوٹے بھائی تھے، بہت محبت کرتی تھیں. اب تو نہیں رہ گئیں، بھگوان انہیں سورگ میں جگہ دے. ہماری انہوں نے بہت مدد کی ہمیشہ. تو سب ہم کو پہچانتے تھے. تو ہم لوگ گئے وہاں، تو انہوں نے مٹھائی منگوائی، گلاب جامن، رسگلے. تو 2 سب کے سامنے پیش کی گئے. تو ہم نے، حبیب بھائی نے، جو لوگ کھا لیے. وہ کہیں گے نہیں میں میٹھا نہیں کھاتا ہوں، مجھے شوگر ہے. ہم سوچنے لگے شوگر تو نہیں ہے، تو روز کھانے والے آدمی. کہ نہیں. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اصل میں دیکھا جی، اگر آپ خود اپنے دستے مبارک سے اگر ان کو آپ کھلا دیں، تھوڑا زبردستی کرنی پڑے گی، منہ کھلوانا پڑے گا، تو یہ کھا لیں گے. خیر اس نے عذرائے تفنن، اس نے بھی زبردستی ان کو کھلا دیا، جتنا گیا ہو زبردستی کھا لیا. خیر اس کے بعد ختم ہو گئی بات.
اور سیڑھی سے اترتے ہی جو مجھے گالیاں دینی شروع کی ہیں انہوں نے. اور اس کے بعد صاحب وہ اپنے دواخانے میں آئے زکریا اسٹریٹ میں, اور حلق میں انگلی ڈال کر کے قے کر دی. کہ اس جسم حرام کا نہیں جا سکتا ہے. تو وہ ایک کیریکٹر تھے, ہر معاملے میں اپنا ان کی ایک رائے رہتی تھی بہت مضبوط, اور بہت سلیقے سے آپ نے اپنے مضامین میں نہیں وہ ایسے ہی ان کا کام بھی یہی تھا. اس میں کچھ میرے پیشکش کا حسن تھا, میری پیشکش کا حسن تھا, کچھ ان کی ادائیگی کا حسن بھی تھا. ایک شاعر ہے انور حسین انجم, اس نے الف پرچہ بھی نکالا, الف نون ایک مٹیا بوجھ سے. ہاں تو وہ ایک دن آیا, اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا, وہ مر گیا بیچارہ. اس کی کتاب آئی تھی کیا جنگلوں کی ہوا, افسانے لکھتا تھا وہ, فینسی مارکیٹ میں تھا, بہت اچھا سا نام تھا, بہت پیارا لڑکا تھا. تو وہ بھی تھا. تو خیر آئیے اچھا ہم لوگ تو مزہ لینے کے لیے بیٹھے ہی تھے. جیسے ہم داخل ہوتے تھے تو جیسے آپ بیٹھے ہیں تو جیسے آپ نے کہا السلام علیکم منور بھائی آئیے, تو حکیم صاحب کہتے تھے آیا فتنہ آیا. تو وہ آئے, انور صاحب نے کہا آئیے انور بھائی آئیے, کیا حال ہے؟ کہ ہم نے کہا یہ صاحب کون ہے؟ وہ لڑکا جو تھا اچھا سا لڑکا تھا وہ. تو کہ یہ میرے شاگرد ہیں. تو ہم نے کہا کہ اچھا کتنے شاگرد ہیں آپ کے؟ اچھا انور میری عمر کا؟ ہم نے کتنے شاگرد ہیں آپ کے؟ تو کہہ لیں گے منور بھائی ابھی میرے 5 شاگرد ہیں. تو حکیم صاحب کہہ لیں گے حالانکہ ابھی آپ کو 5 استادوں کی ضرورت ہے. واہ واہ واہ. اچھا ہوا یہ تھا کہ جیسے وہ بیٹھے تو بیٹھتے انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب میں کئی دن سے پشوپیش میں تھا. حکیم صاحب کہیں گے اور نقطے لگائیے, اور اس پر میں نے بوجھ لیا. اب ایک دم سے ابل پڑے. ہاں زبردست. پان کا بھی بڑا شوق تھا آپ کو زمانے میں, اور ایک صاحب کا ذکر کیا آپ نے, وہ چاندنی کے امیر اللہ صاحب, کہ وہ اسی سلیقے سے پان. اچھا یاد دلایا آپ نے, ابھی 2-3 دن پہلے مجھے وہ اسی سلیقے سے پان لگاتے ہیں جس طرح عورتیں الزام لگاتی ہیں. تو کچھ دکانیں ایسی تھیں جہاں ہم پان کھاتے تھے. یعنی 30-32 سال میں یہ ہے کہ وہ ریاض خیر آبادی کے شعر ہے نا, کہ چلتے ہیں جب ریاض تو کوٹھوں کو تاکتے, سودا خریدتے ہیں تو اونچی دکان سے. کیا بات ہے. تو ایک امیر اللہ بھائی تھے, ایک رام جی تھے, ایک کولو ٹولہ میں, ایک پارک اسٹریٹ میں ایک دکان تھی وہاں, اور ایک آدھ دکان کوئی اور ہو. تو وہیں جاتے تھے اور پان ہم کھاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نہ ہم ہندو محلے میں پان کھاتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے, کہ اس سے پوری قوم بدنام ہوگی کہ محلے میں روزہ ہوگا یہاں کھا رہا ہے. تو میں محلے ہی میں کھاتا تھا, گالیاں بھی کھاتا تھا. یہ دیکھو چلے جا رہے ہیں شاید. اچھا ہوتا ہی تھا جیسے پنجاب مسلم ہوٹل ایک ہوا کرتا تھا, بند ہو گیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, آپ بہت چھوٹے رہے ہوں گے, تو بہت آپ پیدا نہیں ہوں گے تب اس کا زمانہ تھا, پنجاب مسلم کا زمانہ تھا. تو اکثر کھانا کھانے ہم اسی میں گھس جاتے تھے, قریب بھی تھا. جیسے ابھی اسلامیہ ہے تو رمضان میں اگر ہم روزہ نہیں ہے تو وہیں جا کے چپکے سے دیکھتے تھے اور پردہ ہٹا کر کے اندر گھس جاتے تھے. یعنی اندر جا کے دیکھی تھا تو مطلب وہ پوری مسجد معلوم یہی موجود ہے, بڑی بڑی داڑھیاں سب کھا رہے ہیں. تو معلوم ہے سب چندہ لینے کے لیے آئے ہیں, کہنا صاحب روزہ تو ہم پہ فرض نہیں ہے, ہم تو سفر میں ہیں. تو ہم نے کہا حکیم صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ بھائی دنیا, حکیم صاحب روزہ نہیں رکھتے تھے. اچھا ان سے کوئی کہتا تھا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے, تو کہتے تھے بھائی دیکھیے دنیا سرائے ہے اور ہم ایک مسافر ہیں, مسافر کو روزہ فرض نہیں. واہ واہ. ہمارے ساتھ
بر ہم بہت ستاتے تھے حکیم صاحب کو. ظاہر بہت سے کیریکٹرز ہیں آپ کی زندگی میں. ہاں ہر زمانے میں ہماری یہ خوبی رہی کہ ہم کیریکٹر ڈھونڈتے تھے, مطلب اس کے بغیر جی نہیں لگتا. ظاہر زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے ایسی شخصیات اگر اطراف میں ہوں. جز مولوی صاحب ایک تھے, وہ بھی ایک کیریکٹر تھے. تو جیسے ان کی خوراک تھی 2 روٹی بس, منا 2 روٹی اور کچھ نہیں. تو جیسے یہ اچھو بھائی ہمارے دوست تھے صابر کے جو مالک تھے, تو معلوم ہے جیسے وہاں گئے تو ہم نے کہا ہاں بھائی, ان کو جز صاحب کو ہم کہتے تھے, جز مولوی کو برلا جی. اچھا. تو ان کا نام یوں رکھا گیا تھا کہ وہ جب سگریٹ کا کش لگاتے ہیں تو برلا کارخانہ لگا کے بھی اتنا خوش نہیں ہوتا تھا جتنا سگریٹ لگا کے. تو ان کا نام برلا جی رکھ دیا. تو اکثر جیسے کہ ہم ایئرپورٹ میں ہم کو چھوڑنے جاتے یا کہیں بھی, اور جب ہم کہتے ہیں اچھا برلا جی خدا حافظ, تو پورا مجمع گھوم جاتا کہ کون تھے برلا آ گئے. واہ واہ واہ, بےحد دلچسپ شخصیت. ظاہر ہے آپ کے وہ استاد بھی رہے, دوست بھی رہے, والی عاصی. اور ہم اس وقت لکھنؤ میں موجود ہیں اور والی عاصی کا ذکر نہ ہو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس واقعے سے آپ شروع کریں. ایک آدھ واقعہ آپ کو ہم سنا دیں افضل صاحب کا. جی. مطلب جیسے کہ یہ جو 4 پلر تھے, قیصر شمیم صاحب, افضل صاحب, علقمہ شبلی صاحب اور سالک صاحب. تو اس میں سب سے مزے کے آدمی اور ذہین آدمی جو تھے وہ افضل صاحب تھے. مطلب اس زندگی میں, عام زندگی میں, شاعری واری سے ہٹ کر کے. شاعری کا ہم ان لوگوں کی ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم تقابل کریں, لیکن افضل صاحب بہت ذہین آدمی تھے. تو مثلاً ایک معین الدین صاحب ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور بعد میں وہ اسسٹنٹ سیکریٹری وغیرہ رائٹرز میں ہو گئے تھے. تو ان کے کمر میں درد بھی کچھ رہتا تھا, تو ان کو صرف اجازت تھی کہ وہ کرسی پہ بیٹھتے تھے افضل صاحب کے ساتھ. ایک وہاں بیٹھتے تھے, افضل صاحب کرسی پہ بیٹھتے تھے, وہ باقی ہم جیسے جتنے ہم ہوں, ابھی بھائی ہوں, رئیس بھائی جو جائے, زمین ہے وہی مسجد والی جو ان کی خانقاہ تھی, وہیں میں بیٹھتے تھے سب. تو انہوں نے پوچھا کہ سر یہ بتائیے کہ بلو فلم دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. افضل صاحب نے کہا میاں اللہ توفیق دے تو کرنا چاہیے, دیکھنا کیا مطلب ہوا, یہ تو گناہ بے لذت ہے. اچھا بات یہ صحیح ہے, ہاں کہنے لگے تو گناہ بے لذت ہے, اللہ توفیق دے تو کرنا چاہیے. پھر کسی نے پوچھا ان سے کہ اچھا زیادہ تر وہی پوچھتے تھے, ہم تو چھوٹے تھے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ لیں سر یہ بتائیے عورت کی عمر کیسے پہچانی جا سکتی ہے. تو کہیں گے میاں عورت کی وہی عمر سمجھنی چاہیے جتنی عمر کی وہ دکھائی دے رہی ہو. واہ واہ, کیا بات ہے, ظاہر ہے, قیامت ہے صاحب, یہ ذہانت بھرا بالکل جملہ ہے. واہ واہ واہ. لیکن افضل صاحب باہر سے تو بڑے سنجیدہ معلوم ہوتے تھے اور محفلوں میں جس طرح ریزرو رہتے تھے. اچھا افضل صاحب کو بھی اس کا بڑا شوق تھا شہرت کا, پبلسٹی کا. ہم ان کے جھنڈا بردار تھے ہی. تو خیر ہم سے کہنے لگے ہیلو منور, ہم نے جی السلام علیکم, فون کیا انہوں نے, ارے کم وقت کہاں ہے, ہم نے کہا جی ارے چچا یہیں تو ہیں, بتائیے آپ. ارے وہ سشیلا جی کے یہاں چلنا ہے. ہم نے جی جا کہا جیا, ارے کم وقت ہم اس کے ممبر ہو گئے ہیں WBCS کے, یہ ٹی وی میں خبر آنی چاہیے نا. تو ہم نے کہا ٹھیک. خیر ہم گاڑی لے کے پہنچ گئے. کم وقت مٹھائی لے لے کچھ ان کے لیے, تو خیر مٹھائی لے لی. وہیں جو چیز پور کے برابر میں اس کا دکان, سب پہنچ گئے سشیلا جی کے گھر. ہاں سشیلا جی خوش, آئیے عبدال بھائی آئیے. تو
ہاں وہاں پہنچ گیا آفس. تو میں نے کہا کہ وہ افضل سر چچا وہ WBCS کے ممبر ہو گئے, تو آپ کو تو اس میں نیوز دینا چاہیے. تو کہیں گے نیوز تو میرا سیکشن نہیں ہے نا, وہ شرمشٹا کا ہے. اچھا میں سبھی کو اپنا سلام کرتا رہتا تھا, ہم تو ملنسار آدمی ہی تھے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو شرمشٹا پہلے جو تھیں وہ ٹیلی گراف میں تھیں, بعد میں وہ جوائن کر لیا ہوگا بنارس کی, وہ بھی تھیں. خیر میں وہاں جا کے میں نے ان کی خدمت میں لگ گیا میں فوراً. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا. تو ایک تو چھوبی درکار ہوئے عبدل صاحب نے نکال کے دی, ارے کمبا تو ان کو وہ بھی تیار تھے پورے. ہاں بہت ان کو بہت شوق تھا. ہاں لیکن یہ کہ ہمارے دکھ سکھ میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو, ہمارے بھائیوں کے جھگڑا چل رہا تھا بہت, تو یہ ہوا کہ چلیے ہاشم عبدالحلیم صاحب کو بول دیجیے, ایسا نہ ہو کوئی بات ہو جائے, گولی وولی چل جائے ہو کر کے. تو کہنے دور, جب ان کو بولنا ہی ہوگا تو تب بولیں گے جب گولی چل جائے گی, ابھی سے کیا بولنا. بول دیں گے ہاں بے غلطی ہوگی, لڑکے نے چلا دی, اب آپ کیا مدد کر سکتے ہیں. دوست کی پہچان حادثہ ہونے کے بعد ہوتی ہے. ظاہر ہے. بہت یہ سب برحال تھا. والی بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ صاحب تو افضل صاحب جو تھے, حالانکہ والی بھائی ہمیشہ ہی ہم سے کہتے تھے, جیسے لوگ کہتے تھے کہ والی بھائی یہ منور شعر بہت اچھے نکالتا ہے, تو کہنے نہیں یہ تو سالہ سیکھ کے آیا, وہاں افضل بھائی کا شاگرد ہے یہ, ہاں یہ سکھایا ہے, بہت چالو ہے یہ. تو اچھا ظاہر بات ہے کہ ہم بیٹھے افضل صاحب کے پاس بہت, تو وہ سب جو ہنر جو تھا, ہنر بقیہ گری, ظاہر ہے وہ تو منتقل ہوتا ہے. ہاں وہ وہاں سنتے بہت غور سے تھے, ہم سمجھتے تھے. اب مثلا جیسے اس وقت مصحفی کا ایک شعر انہوں نے سنایا, آستین اس نے چڑھائی, آستین اس نے جو کوہنی تک چڑھائی وقت صبح, آستین اس نے جو کوہنی تک چڑھائی وقت صبح, آ رہی سارے بدن کی بے حجابی ہاتھ میں. واہ, آ رہی سارے بدن کی بے حجابی ہاتھ میں. ان کے ایک شاگرد تھے رحمت لکھنوی, غزل انہی کے نام سے, لیکن صاحب اس میں ایک شعر رحمت لکھنوی نے افضل صاحب کے یہاں سنایا. افضل صاحب کے شاگرد تھے وہ, کہ کفن دامن نہیں ان آنسوؤں کو ہم کہاں ٹانکیں, کفن دامن نہیں ان آنسوؤں کو ہم کہاں ٹانکیں, تیرے صدقے تیرے آنسو ذرا تاخیر سے نکلے. واہ. تو یہ سب جو ہنر تھا, یہ نزاکتیں ہیں شعر فہمی کی اور شعر سازی کی, ظاہر ہے وہ منتقل ہوئیں. تو یہ سب ان کے یہاں جو تھا, ایک غزل میں ہم نے باندھ دیا, ویسے کئی خیال میرے من میں آئے تھے, تو کہہ لیں گے کہ 1 من کہ 2 من. کم وقت یہ من کیا ہوتا ہے, وہ سخت مخالف تھے اس طرح کے زبردست. اچھا بات صحیح بھی ہے, یہ قافیہ پیمائی ہوئی, کوئی چھوٹے نہ سب لگا دیں اس میں جو بھی ہے. تو یہی افضل صاحب بہت ذہین آدمی تھے.